الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. صدق الله العظيم. محترم سامعین اکرام، عید مبارک آپ تمام کو۔ اس سال الحمدللہ عید کے ایام تقریباً مکمل ہو گئے ہیں۔ ایام تشریق کا اختتام ہونے والا ہے، بس چند گھنٹوں میں عصر کی نماز کے ساتھ ہی تکبیرات ہم پڑھتے ہیں آخری بار، اور وہ مکمل ہو جاتے ہیں 5 دن کے ایام تشریق جو 9 ذی الحجہ سے شروع ہوئے تھے، 13 ذی الحجہ پر اختتام ہوتے ہیں۔ تو میں اسلامک پارٹی آف کینیڈا کی جانب سے تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں سے پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ماہ میں ہم سے جو کچھ اللہ کی خوشنودی کے لیے نیک اعمال ہوئے ہیں، اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور بارہا ایسے موقع عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اعمال کریں جو اللہ کو پسند ہے۔ اس عید کے کچھ دن قبل یہ ایک یعنی لوگوں میں بحث چھڑی تھی کہ کیا قربانی کرنا ضروری ہے، اور یہ اس طرح ہزاروں لاکھوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، مویشیوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو ایک یعنی جو لوگ ریشنلسٹ یا عقل پسند ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ محض یہ کرنے کے بجائے پیسے تقسیم کر دو، کوئی اسکول کالج یونیورسٹی بنا دو، کوئی جو ہے ویلفیئر کے کام کر دو، وغیرہ وغیرہ۔ آج میں نے یہ آیت کا انتخاب کیا ہے سورۃ الحج کی۔ یہ بہت اہم سورہ ہے جس کے اندر حج اور قربانی کے ساری باتوں کا اللہ نے بہت اچھے انداز سے واضح انداز سے باتوں کو بیان کیا ہے۔ گزارش کرتا ہوں کہ تمام سامعین کوشش کریں، وقت نکال کر اس سورہ کا مطالعہ کریں۔ آج جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اس کے تم مطیع فرما بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو۔ دیکھیں یہ آیت سے کیا بات ہمیں پتہ چل رہی ہے، وہ یہ کہ قربانی کا جو عمل ہے وہ کوئی ایسا بے مقصد یا بلا سوچے سمجھے کیا جانے والا عمل نہیں ہے۔ یہ ہمارے دین کے اہم ترین شعار اور اس کے اہم ترین بنیادوں سے اس کا تعلق ہے، عقیدے سے اس کا تعلق ہے۔ اکثر لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں، یا تو مشرکوں کے ساتھ مل گئے ہیں تو پھر مشرکانہ رسوم و رواج، دیوی دیوتاؤں کے سامنے جانوروں کو ذبح کرنا، اللہ کے بجائے غیر اللہ کا نام لینا، اور ان کو بھینٹ چڑھانا، اور دیوی دیوتاؤں کو خون چٹانے کی کوشش کرنا وغیرہ، جیسا مشرکین مکہ کرتے تھے، وہ ایک انتہا پسندی ہے۔ دوسرے وہ عقل پسند لوگ ہیں جو عقل سے حقیقت میں پیدل ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی یہ نظام چل رہا ہے وہ کوئی اس کا کوئی چلانے والا ہے ہی نہیں، اور یہ ایسے ہی ٹپک گئے ہیں، اور ان کو بس ایک مدت تک عیش و عشرت کرنا ہے اس دنیا میں،
اس کے بعد مر کر سڑ گل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، افسانے پارینہ بن جائیں گے، اس کے بعد کوئی حیات ہے ہی نہیں۔ یہ دو انتہا پسندانہ رجحانات ہیں، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی آخرت ہے، نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کسی کی کوئی بات سننی ہے، اپنے من میں جو آ گیا ہے وہ کرنا ہے، من چاہی زندگی گزارنا ہے۔ آج کل ہمارے بیچ اس طرح کی گفتگو کرنے والے بہت سارے پیدا ہوئے، کچھ لوگ مشرکوں سے متاثر ہو کر یہ کرنے لگ گئے ہیں کہ وہ جن مویشیوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، جیسے ہندوستان میں گائے کی پوجا کرتے ہیں، تو ان کا دل رکھنے اور ان کو خوش کرنے، ان کے دل آزاری سے رکنے کے لیے ان مویشیوں کی قربانی کو ہی ترک کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور الٹی سیدھی تعویلات بھی کرنے لگ گئے ہیں۔ اور کچھ لوگ مندروں میں ادھر ادھر جا کر غیر غیر مسلمین کے ساتھ پھر وہ کام بھی کرتے ہیں جو کہ شرک ہے، علانیہ شرک ہے۔ اور دوسری طرف یہ الہادی طبقہ ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے، اور یہ لوگ سرے سے انکار کرتے ہیں، جو دل چاہ کھا لیتے ہیں، جو دل چاہ کر لیتے ہیں، ان کی کوئی زندگی کا کوئی تک نہیں ہوتا۔ ایسی صورتحال میں جو واقعتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور جن کو یقین ہے کہ ایک دن روز محشر برپا ہونا ہے، اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہے، ان کے لیے لازمی آتا ہے کہ وہ دین کی اہم باتوں کو صحیح طور پہ سمجھے۔ قربانی کیا ہے، جانوروں کو ذبح کرنا کیا ہے، یہ کیوں اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے پیچھے اللہ کی کیا مشیت ہے، یہ ساری باتیں سمجھ میں آنا ضروری ہے۔ اور اس میں سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی سوال و جواب کے، بغیر کسی عقل کے گھوڑوں کو دوڑائے ہوئے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے تیار ہو گئے تھے، اور جب اللہ نے ان کے اس عمل کو دیکھا اور ان کے جذبے کو پرکھ لیا، تو اللہ نے ان کے بیٹے کو بھی بچایا، ان کو بھی آزمائش سے نکالا، اور اس دن سے آج کی تاریخ اور بلکہ انشاءاللہ قیامت تک تمام اہل ایمان کے اوپر یہ چیز ضروری کر دی، جو صاحب استطاعت ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، جو مویشی خرید سکتے ہیں، وہ خریدیں اور اس عمل کی تجدید کرتے رہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا تھا۔ اور یہ جذبہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اپنے محبوب، اپنے خلیل، اپنے دوست کا عمل ضائع نہ ہو، قائم اور دائم رہے۔ اصل بنیاد یہ ہے، اور اسی کو اطاعت رب بھی کہتے ہیں اور نبیوں سے محبت کرنا بھی کہتے ہیں۔ اس عمل میں یہ دونوں باتیں پوشیدہ ہیں۔ دوسری بات آپ لوگ یہ جاننا چاہیے کہ دین کا پانچواں اہم ترین رکن حج ہے۔ حج جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حجر علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں اللہ نے قائم کیا، اور اس حج کے بہت سارے فائدے ہیں، اور یہ ایک عالمی امت ہے، آفاقی امت ہے، اور امام امت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی امام تھے، تو ان کو ایک ایسی عبادت دی گئی ہے جو عالمی سطح کی عبادت ہے۔ بیک وقت حج میں ساری دنیا سے مسلمان مکے میں جمع ہوتے ہیں اور توحید کے نعرے بلند کرتے ہیں، اور یہ احساس دلاتے ہیں، ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً اللہ کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے، اور اللہ ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور اس کو بے پناہ عشق و محبت میں اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور سادہ زندگی پر دنیا سے بالکل بے رغبتی، دو کپڑوں میں اپنے آپ کو لپٹے ہوئے دیوانہ وار اللہ کے گھر کا طواف صحیح کرتے ہیں، مینا مزدلفہ میں جاتے ہیں، کنکری جمع کر کے جو شیطان کے ہیں پلر 3 بنے ہوئے ان پر پھینکتے ہیں۔ دیکھا گیا تو وہ عمل کی کوئی عقلی توجیہ نہیں ہو سکتی، محض اللہ کو خوش کرنے یہ سارے اعمال ہمیں بخوشی کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب مویشی ذبح کرتے ہیں، جس کی حیثیت ہے بکرا کاٹنے کی، بکرا کاٹتے ہیں، جن کی حیثیت ہے گائے کاٹنے کی، گائے کاٹتے ہیں، جن کی حیثیت ہے اونٹ ذبح کرنے کی، اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ یہ ساری قربانیاں اللہ کو پسند ہے۔ اصل میں اللہ ہمارا تقوی دیکھنا چاہتے ہیں، نہ تو خون نہ گوشت، کچھ بھی اللہ کو نہیں پہنچتا، ہمارا جذبہ پہنچتا ہے، ہمارا ایمان پہنچتا ہے۔
ہماری ارادہ پہنچتا ہے اللہ کو، اور یہی مطلوب ہے اللہ کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ان کے بیٹے کو ذبح کروانا اللہ کو پسند نہیں تھا۔ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ فرما برداری کا جذبہ ہے یا الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل کے بعض نام نہاد مسلمانوں نے وہی عمل شروع کیا جو ابلیس کا عمل تھا، اور انبیاء کے عمل سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ تو یہاں میں یہ باتوں کو بتانا نہایت ضروری سمجھ رہا تھا کہ یہ اللہ نے قربانی کا جو قاعدہ، جو قانون، جو طریقہ رکھا ہے وہ ہر امت میں رکھا ہے، اور یہ توحید کا ایک جز ہے، اور یہ ہزاروں لاکھوں جو ہے مویشی ہر سال پیدا ہوتے ہیں، اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتے ہیں، نہ وہ مزاحمت کرتے ہیں، نہ نافرمانی کرتے ہیں۔ تو یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ اللہ کو قربانی بہت پسند ہے، اور اگر ہم قربان ہونے تیار نہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور تو اللہ کی کئی ہزاروں لاکھوں مخلوق ایسی ہے جو بلا چو چرا وہ اللہ کے راہ میں قربان ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست نے کل ہی ایک واقعہ بتایا کہ ایک بکرا بھاگ رہا تھا، انہوں نے صرف پکار کر کہا کہ تم اللہ کی راہ میں قربان ہونے سے بھاگ رہے ہو؟ اتنا کہنا تھا کہ وہ بکرا پلٹ کے ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، بالکل فرما برداری میں، اور اس نے بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ تو دیکھیں یہ ایک عبرت کا مقام ہے۔ ہم عقل رکھنے والوں کے لیے جو نام نہاد عقل پسند ہے، ہم من چاہی باتیں کرتے ہیں، واقعتاً عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ عقل تو یہی ہے اصل میں کہ ہم اللہ کی بندگی بلا چون چرا کریں، اور قرآن اور حدیث کی احکام کو اپنی عقل سے نہ پرکھیں، اپنے ایمان، اپنے جذبے اور اللہ کی فرما برداری کے جذبے سے اس پر عمل کریں۔ ہر چیز کو سائنٹیفک وے میں انالائز کرنا یہ مناسب اور صحیح طرز عمل نہیں کہلاتا ہے۔ کچھ لوگ روزوں کا تجزیہ کرتے ہیں، نماز کا تجزیہ کرتے ہیں، ہر چیز میں وہ جو اکنامیکل اور ہیلتھ اور سائنس اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اصل جو روح ہے اس کی ہر عمل کے پیچھے وہ اللہ کی فرما برداری، اللہ کے کمانڈز کو ایز اٹ از فالو کرنے کا جذبہ۔ یہ جذبہ پیدا کرنا یہ مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو مطیع و فرما بردار کہے ہیں، اور ان کو بشارتیں دی گئی ہے، اور یہی عاجزانہ روش ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اس آیت پاک میں آج آیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ سارے دنیا کے اندر ایک ہی وقت میں قربانیاں ہوتی ہیں، تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، عیدوں کی نمازیں ہوتی ہیں، لوگ روزہ رکھتے ہیں نذر الحجہ کا، پھر ساری دنیا سے لوگ مکے میں جمع ہوتے ہیں، اور مختلف 3 وادیوں میں خیمہ زن ہو جاتے ہیں، اور اپنا وقت، جان، مال سب لگا کر کے آتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ عالمی اخوت اور ایک گلوبل بردرہڈ کا ایک مسلمانوں کے لیے ایک مظاہرہ، ایک ڈیمانسٹریشن کرنے کا یہ جو موقع آیا ہے، اس کو سمجھے، اور اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایتیں دی اور جو باتیں سکھائی مسلمانوں کو، ان کو جوڑنے کی اور ان کو ایک مضبوط سیسا پلائی ہوئی دیوار بنانے کی، ان چیزوں کو زندہ کریں، تفرقے کو مٹائیں، گمراہیتوں کو مٹائیں، اور غیر مسلموں کی اطاعت اور ان کی بندگی کرنے سے نکالیں۔ ایک اللہ کی بندگی میں ہم اپنے آپ کو دے دیں، کسی سے ڈرے نہیں، خوف نہ کھائیں۔ قانون صرف اور صرف اللہ کا چلے گا اس دنیا میں، اس دھرتی پر۔ ہم صرف اور صرف اسی قانون کو مانتے ہیں اور اسی کو منوانے کی جدوجہد بھی کرتے ہیں۔ ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ کے نافرمانوں کا قانون اللہ کی سرزمین پر نافذ اور قائم رہے۔ ہم اس کو مٹانے، اس کی جگہ اللہ کے دین کو، اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے مسلمان اٹھے ہیں، اور یہ جذبہ عالمی سطح پر تمام مسلمانوں میں ہونا چاہیے کہ جس طرح اللہ کی ہر مخلوق اطاعت و فرمانبرداری کر رہی ہے، انسان پر بھی لازمی ہے کہ وہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو ڈال دے اور اس سے چون چرا نہ کرے، منچائی تعویلات کر کر کفر اور شرک کی بندگی کے راستے نہ تلاش کریں، اور غیر وہ لوگ جو کہ اللہ کے نافرمان ہیں ان کے قوانین کی عظمت کو اپنے دلوں میں پالے نہ رہیں، ورنہ نہ ہماری نماز قبول ہے، نہ حج قبول ہے،
نہ روزہ قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، یہ صرف ڈھونگ ہے اور دکھاوا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر موقع پر، چاہے وہ ذی الحج کا موقع ہو، محرم کا موقع ہو، یا اور جو دیگر مہینے آتے ہیں جیسے رمضان کا ہے، ان سب مواقعوں پر ہمیں جو بات اللہ تجدید کروا رہے ہیں اس کا احساس اور شعور پیدا ہو، گمراہیتوں سے بچ جائیں اور صحیح بات پر عمل کریں اور اس کی دعوت دیں سارے دنیا کو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و سیدنا و نبینا مولانا محمد عبدہ و رسولہ۔